الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست و احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ یہ کہ اشراق کی نماز کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم سیکھیں گے کہ اشراق کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیسے اس کی نیت کرتے ہیں، اور اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں اور کب پڑھی جاتی ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ میں اشراق کی نماز کی کیا فضیلت آئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم اسے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں، تو اشراق کی 2 رکعتیں ہیں، وہ نفل، ٹھیک ہے، یہ نفل نماز ہے اور 2 رکعتیں ہیں۔ یہ نماز فجر نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، اور جب سورج نکل آئے تو پھر یہ اپنی 2 رکعت نفل ادا کرے۔ تو یہ اشراق کی نماز کیسے ادا کریں، اس کی نیت کیسے کریں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے یوں نیت کر لیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اشراق نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبۃ اللہ شریف کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آیت الکرسی، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اگر یہ کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو قرآن مجید میں سے جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، پھر دوسری نمازوں کی طرح اس کو بھی مکمل کریں اور اس کے بعد دعا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہو گیا اور نیت ہو گئی۔ اس کے بعد ہے اس نماز کی احادیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص فجر کی باجماعت نماز ادا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، اور اس کے بعد جب غروب آفتاب کا وقت آ گیا ہو، غروب آفتاب یعنی سورج نکل آیا ہو، تو اس وقت یہ شخص 2 رکعت اپنی نفل ادا کرے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔